خان صاحب نے ویسے ڈائلاگ کی تو بات کی، لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان دو جماعتوں سے بات نہیں ہوگی۔ مولانا سے بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اچکزئی صاحب کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ یہ لوگ اس وقت حکومت میں، کچھ تو معاملات آگے بڑھانے پڑیں گے نا آپ کو۔ ان کے ساتھ کیا کسی نے بات کرنی ہے؟ خان صاحب جو بات کرتے ہیں بات تو بڑی ویلڈ ہے۔ نیگوسیشن، گفتگو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ اگلے بندوں کے پاس اختیار ہو۔ یہ تو وہ جماعتیں ہیں نا جو دو جماعتوں جن کا خان صاحب کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہی اپنا بیچ آئے ہیں، ہاتھ کٹوا آئے ہیں، کپڑے بھی کرائے کے، ہر چیز کرائے کی۔ جب ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے کی تو وائی ویسٹ یور ٹائم؟ کون سا عقل مند آدمی کسی کوارٹر پہ بیٹھ کے گفتگو کرے صبح سے لے کے شام تک، شام کو پتہ لگے کہ دیوار سے ٹکر مارتا رہے؟ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ مولانا صاحب نے جو تقریر کی اسمبلی کے اندر، انہوں نے بھی اس پارلیمنٹ کا مسئلہ سارا یہ تھا، انہوں نے جب سے اپنا بیانیہ، وہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ کا جنازہ نکال کے جس طرح سے یہ اسمبلی میں آئے ہیں، اس کے بعد سے عزت کھو دی۔ پارلیمان کی عزت ہے کوئی نہیں، ہم بھی اسی پارلیمان کا حصہ ہیں۔ مولانا صاحب واز ویری ڈسگسٹڈ یسٹرڈے، جب انہوں نے یہ تقریر کی تو ان کا دکھ نظر آ رہا تھا کہ پارلیمان، اب وہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے پارلیمان کی بڑی عزت کی بہت زیادہ بڑھا دی ہے، کیا کہ 45 والے 47 والے سارے برابر ہیں، انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ تمیز رکھی ہے کہ 45 والے اور ہیں، 47 والے اور ہیں، جیسے بھی ٹوٹے بھجے اب یہاں پہ آ گئے ہیں، ہمیں اب برداشت کرنے پڑیں گے۔ وین اٹ کمز ٹو دی پارلیمنٹ سپریمیسی ادر کمپیئرڈ ٹو، اگر کوئی فیصلے کہیں اور ہوں تو وہ کہتے ہیں پارلیمان میں ہی فیصلے ہوں جب تک یہ 47 والوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جیسی بھی ٹوٹی بجی ہے اس کو برداشت کریں۔ اختر جان بینگل صاحب کا بھی یہی ایشو ہے۔ یہ سارے کا سارا تنازعہ شروع ہی وہاں سے ہوا ہے جب آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیڑا گرک کیا ہے، اور ان الیکٹڈ لوگ جو کہ ٹرو ریپرزینٹیوز نہیں ہیں وہ سیاسی حل نہیں نکال سکتے، ان کی وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اسمبلی میں اس وقت مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے۔ جو دیکھیں یہ جو ان الیکٹڈ لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں اور مسئلے کی بات کرتے ہیں، جب تک آپ لوگ اقتدار میں تھے اس وقت تک تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اس وقت آپ کہتے تھے ہمارے نمبرز بھی ایجنسیاں پورے کر دیتی ہیں، پوری سپورٹ ہے۔ دیکھیں یہ وہ ایشو ہے نا کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے، تو اس وقت تو ساری چیزیں دیکھیں نا، اس وقت تو آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا تھا۔ یہ مطلب یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے مخالفین یہ بار بار کہتے ہیں اور آپ کو یاد کرواتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ ان کی بھی مجبوریاں ہوں، جب یہ اقتدار سے باہر نکلیں تو ان کو بھی پتہ چلے کہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ 2018 کے اندر یہ جو باتیں کرتے ہیں، 2018 کے الیکشن کے اندر بھی ہماری جماعت کو یہ گریونس تھا کہ ہمارے سیٹوں کے اوپر دھاندلی کی گئی ہے۔ یہ تو ان کی حکومت نہیں بنی، ان کا تو گراف اب گرتا جا رہا ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ 2018 میں آپ لوگوں کو RTS بٹھا کے لایا گیا تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، ان کے آپ الیکشنوں کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں گے، 13 سے آنورڈ 18 میں کتنا کیا رہ گیا، 18 کے بعد اتنا طوفان بدتمیزی تھا اس ملک میں، جس طرح کے الیکشن تھا ایوری بڈی نوز، اور جس طرح ہم لڑ کے آئے ہیں اس الیکشن کے اندر کوئی سوچ سکتا تھا کتنی مار کٹائی کے بعد 90 سیٹیں لے کے آج بھی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت PTI کو کھلا تو چھوڑتے ذرا، نشان لے لیے گئے، جماعت کا تشخص لے لیا گیا، ریڈز کیے گئے، 200 پرچے کیے گئے، کینڈیڈیٹ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل کے جا سکے۔ اس کے باوجود ان کی جماعت کا تو خاص طور پہ نون لیگ کا تختہ ہی الٹ گیا۔ ان کی جماعت کے 4 سربراہان، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز، حمزہ شہباز، سارے الیکشن آ رہے ہوئے ہیں۔ 17 سیٹوں کا ان کو ہم نے بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ دیا کہ شاید 17 سیٹیں یہ جینوئنلی جیتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ وہ بھی آ رہے ہوئے ہیں۔ آج آپ دوبارہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں، یہ جو بات کرتے تھے، اچھا یہ والا 9 مئی کا بھی جو ایک علی بھائی ان کا ایک سیاسی وجود ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جب تک وہ سیاسی وجود ہم مانیں گے نہیں تو ہم چیزوں کو آگے رہ نہیں گیا، کیسے اب پکڑ کے کھڑا کر لیں ان کو؟ اب ان کو ہم پکڑ کے کھڑا کر لیں، وجود تھا، ایک حقیقت تھے، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ گھر چھوڑا، جو قوم کے ساتھ گھر چھوڑا ہے۔ بڑا بار بار کہتے ہیں ہم نے سیاسی کاسٹ ایک بیئر کی۔ کسی حکیم نے کہا تھا کہ آپ زبردستی آ کے حکومت، آپ کا تو ڈرامہ سارا یہ تھا کہ عمران خان انکمپیٹنٹ PTI کی گورنمنٹ نے ملک تباہ کر دیا ہے، ارسطو سائنسدان لا کے بٹھائے، ملک کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اب پاکستان کی بقائی خطرے میں پڑ گئی ہے جس دن سے یہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ۔ کبھی جا کے اسٹریٹ پہ لوگوں کے حالات تو پوچھیں، لوگ تو اپنی اکانومی کو رو رہے ہیں، یہ 9.5%